السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننھے منھے اور ننھے منھے سے کچھ بڑے سمجھدار ساتھیوں، آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں وہ ہے یمن کے دیس کی کہانی۔ جانتے ہیں یمن ایک عرب ملک ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ جو بادشاہ تھا نا، ایک ابرہہ، جو آیا تھا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ گرانے، وہ بھی یمن سے ہی آیا تھا۔ کہانی کا عنوان ہے جادوئی رومال، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے فرا شکیل نے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یمن میں ایک کسان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت اداس تھا کیونکہ موسم کی بارش نہیں ہوئی تھی اور وہ فصل بو چکا تھا جیسا کہ وہ ہر سال کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے سوکھے کھیت دیکھ کر کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور گنگنانا شروع کر دیا۔ برسوں می برسوں بیج میرے اگاؤ، پھل میرے اٹھاؤ، کھیت کی پیاس بجھاؤ، گیت میرے تم گاؤ۔ بادل آسمان پر اڑتے رہے لیکن اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ وہ مزید اداس ہو گیا اور گھر پر بیٹھ گیا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس کی بیوی نے اس کا غم بانٹنا چاہا۔ اللہ سے دعا کرو، کیوں خود کو ہلکان کر رہے ہو؟ کسان بولا، مجھے اکیلا چھوڑ دو، میری پریشانیوں میں اضافہ مت کرو۔ بیوی بولی، تم کب تک یوں ہی دیوار سے لگے رہو گے؟ جاؤ، جا کر نوکری تلاش کرو۔ تم نے دیکھا نہیں، قحط کے باعث زمین میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، پرندے سارے بیج چگ چکے ہیں۔ اگر مزید یہی صورتحال برقرار رہی تو ہمیں فاقے کرنا پڑیں گے۔ ہمارے پاس ایک مٹھی بھر آٹا بھی نہیں ہے۔ شوہر بولا، خدا پر بھروسہ رکھو، اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ تاہم وہ اپنی بیوی کی بات سے متفق ہو گیا کہ اسے کسی دوسری جگہ قسمت آزمائی کرنی چاہیے۔ اس نے کچھ راشن گھر میں ڈالا اور سفر پر نکل گیا۔ یہ اس کا پہلا سفر تھا، اس لیے وہ کچھ خوفزدہ تھا۔ راستے میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی خوفناک بلاؤں کا سامنا ہوا تو کبھی بلند و بالا پہاڑوں کو عبور کرنا پڑا۔ بالآخر وہ ایک خوبصورت محل کے قریب پہنچ گیا۔ محل درختوں سے گھرا ہوا تھا، گلاب کی ٹہنیوں سے اس کی دیواریں ڈھکی ہوئی تھیں۔ کسان محل کے دروازے کی طرف بڑھا تو دربان نے کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کسان نے جواب دیا، میں اس محل کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان نے کہا، ہاں تو تم سلطان معظم سے ملنا چاہتے ہو۔ سلطان بالکنی میں بیٹھا ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے دربان سے کہا کہ اس شخص کو آنے دیا جائے۔ کچھ ہی دیر میں کسان بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا، خدا عظیم مرتبت سلطان پر رحم کرے۔ بادشاہ نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ کسان نے جواب دیا، میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ کسان نے کہا، میں زراعت کی سمجھ بوجھ رکھتا ہوں۔ پھر ساری کہانی اس کو سنائی کہ کیسے خشک سالی کی وجہ سے اس کی فصل نہیں ہوئی اور اسے مجبوراً نوکری کی تلاش میں اپنا گاؤں چھوڑنا پڑا۔ بادشاہ نے کہا، مجھے کسان کی ضرورت نہیں ہے، کسان میرے پاس بہت ہیں، لیکن اگر تم پتھر توڑنے کا کام کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، زمین پتھروں سے بھری ہوئی ہے۔ اگر تم تیار ہو تو میں تمہیں 1 سونے کا دینار فی ہفتہ مزدوری دوں گا۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ کسان نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، میرے پاس ایک تجویز ہے، آپ مجھے میرے اس رومال کے وزن کے برابر ادائیگی کریں گے۔ کسان نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا جس پر سبز رنگ کے دھاگے سے کڑھائی کی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے رومال دیکھا تو مسکرایا اور بولا، یہ رومال؟ تم بے وقوف آدمی تو نہیں، رومال کا وزن ہی کتنا ہوگا؟ در حقیقت اس کا وزن ایک چاندی کے سکے سے زیادہ نہیں ہوگا۔ بے وقوف، تم بہت احمق ہو۔ کسان تھوک نکل کر بولا،
کچھ بھی ہو، اگر اس رومال کا وزن آدھا چاندی کا سکہ بھی ہو تو مجھے منظور ہوگا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ کسان سنجیدہ ہے تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنا کام شروع کرو، 1 ہفتے کے بعد ادائیگی ہوگی۔ کسان نے بھاری لوہے کا کلہاڑا اٹھایا اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس نے ایک پرعزم نظر چٹانوں پر ڈالی اور کلہاڑے سے ضربیں لگانی شروع کر دیں۔ جب کام اور تھکن کے نتیجے میں اس کے ماتھے سے پسینہ بہنا شروع ہوا تو اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر پونچھ لیا۔ کسان نے بہت سخت محنت کی اور بالآخر ہفتے کے آخری دن تک اس نے تمام چٹانیں توڑ ڈالیں۔ یہ سچ ہے کہ پسینہ اس کے ماتھے سے پانی کی طرح بہتا رہا تھا، لیکن وہ کام سے نہیں رکا۔ پورا ہفتہ گزر گیا اور ادائیگی کا وقت آ گیا۔ کسان نے اپنا گیلا رومال وزن کے لیے دیا۔ رومال کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا گیا اور دوسری طرف چاندی کا سکہ، لیکن کسان کے رومال کا وزن زیادہ تھا۔ سلطان نے کئی چاندی کے سکے ڈالے لیکن نتیجہ وہی رہا۔ سلطان حیران ہوا اور اس نے چاندی کے بجائے سونے کا سکہ ڈالا، لیکن رومال پھر بھی بھاری تھا۔ اس نے اپنے ایک خادم کو حکم دیا کہ کسان کے رومال کی جگہ کوئی اور رومال پانی سے گیلا کر کے ترازو میں رکھا جائے۔ ترازو کا پلڑا فوراً اوپر ہو گیا۔ سلطان نے کہا، میرا خیال تھا کہ ترازو خراب ہے، لیکن یہ درست ہے۔ پھر تمہارے رومال میں کیا راز ہے؟ کیا یہ جادوئی رومال ہے؟ کسان خاموش کھڑا مسکراتا رہا۔ سلطان نے دوسرا سونے کا سکہ ڈالا، تیسرا ڈالا، چوتھا، پانچواں، یہاں تک کہ 10واں دینار ڈالا تو ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوئے۔ 10 دینار! ایک معمولی سے رومال کے 10 سونے کے سکے! سلطان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ غصے سے دھاڑا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ، کس نے اس رومال پر جادو کیا ہے؟ کسان آہستگی سے بولا، عظیم سلطان پر خدا کی رحمت ہو، یہ کوئی جادوئی کہانی نہیں، میں جادو پر یقین نہیں رکھتا۔ بات صرف اتنی ہے کہ جب ایک آدمی ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہے تو جو پسینہ اس کے ماتھے سے بہتا ہے وہ پانی کی نسبت بھاری ہوتا ہے۔ سلطان نے اپنی گردن ہلائی اور مسکرایا، پھر بولا، بہت خوب، خدا تمہاری محنت اور تمہارے پیسے پر اپنی رحمت کرے۔ تم اپنی رقم لے لو اور ہنسی خوشی اپنے خاندان والوں کے پاس لوٹ جاؤ۔ کسان بہت خوش تھا۔ وہ اپنے گھر لوٹ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ کسان کے خیریت سے واپس آنے پر اس کی بیوی اور بچے بہت خوش تھے، اور اسی طرح میں بھی بہت خوش ہوں۔ کسان نے کتنی اچھی بات بتا دی نا، کہ جو محنت کا پسینہ ہوتا ہے اس کی رقم اور قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو محنت کرنے والا بنائے۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ سونے سے پہلے دعا کرنا اپنے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔